اردو ریڈیو براڈکاسٹنگ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام جناب رضا علی آبدی کا ہے۔ آج 30 نومبر کو ان کا جنم دن ہے۔ وہ ماشاءاللہ 89 برس کے ہو گئے۔ رب کریم صحت اور تندرستی کے ساتھ انہیں سلامت اور شاد رکھے، آمین۔ آج یہاں لندن میں ان کے چند قریبی احباب نے محدود پیمانے پر آبدی صاحب کے گھر پر ان کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کا پروگرام بنایا۔ مجھے بھی دعوت دی گئی، مگر میں اپنی دیگر مصروفیات کے سبب شریک نہ ہو سکا۔ آج شام جب میں اپنے آئندہ ہفتے کے ریڈیو شو ہانگ کانگ کی شام کے لیے تیاری کرنے بیٹھا تو اتفاقاً اچانک بغیر کسی تلاش کے ایک آڈیو فائل سامنے آ گئی۔ یہ وہ کلپ تھا جو اب سے چند برس قبل رضا علی آبدی صاحب نے مجھ سے شیئر کیا تھا۔ یہ BBC اردو سروس کے مشہور ترین پروگراموں میں سے ایک سبرس کی وہ قسط ہے جو پہلی بار جناب رضا علی آبدی نے پیش کی۔ گو یہ پروگرام اس سے پہلے بھی نشر ہوتا رہا جسے اطہر علی پیش کرتے تھے، مگر آبدی صاحب کا ترتیب دیا ہوا یہ پہلا پروگرام تھا۔ آئیے آپ سب کو بھی شریک کرتے ہیں BBC اردو سروس کے پروگرام سب رس کی اس محفل میں جو ہمارے آپ کے رضا علی آبدی صاحب نے پہلی بار پیش کیا اور جس کے مہمان تھے گلوکار مہدی حسن۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آبدی صاحب کی کچھ تصاویر سے اس ویڈیو کو مزین کروں۔ یہ کوشش آپ کو کیسی لگی؟ لیجیے، پروگرام سب رس پیش خدمت ہے۔ سمجھیے کہ اس میں سب رس کھلے ہوئے ہیں: موسیقی، مصوری، شعر و ادب، ڈرامہ، فلم، وہ سب رس جو کانوں کے راستے دل میں سمائیں یا آنکھوں کے ذریعے دل میں اتریں تو روح کو تازگی عطا کریں اور دماغ کو سرشاری۔ اس ہفتے سے آپ کے لیے یہ پروگرام ترتیب دینے کا شرف مجھے ملا ہے۔ آپ کا ساتھ رہا تو ہم ادب و ثقافت کی پگڈنڈیوں پر دور تک چلیں گے۔ راستے کے سبززاروں میں کہیں ادب کے پھول کھلیں گے، کہیں مصوری کی تتلیوں کے سفید پر دھوپ میں چمکیں گے، اور کہیں موسیقی کے چشمے بہیں گے اور شاعری کے جھرنے گریں گے۔ سب رس پر کبھی 7 رنگوں کی دھنک کا گمان ہونے لگے تو نہ مجھے حیرت ہوگی اور یقین ہے کہ نہ آپ کو تعجب ہوگا۔ تو آج ہم موسیقی کے سفر پر نکلتے ہیں۔ بر صغیر کی سرزمین 2 چیزوں کو بہت راس آئی: موسیقی کو اور غزل کو۔ موسیقی کی تو خیر مقامی روایت تھی جسے باہر کے ہنرمندوں نے نکھار دیا۔ غزل باہر سے چلی مگر ہندوستان میں آئی تو یوں جیسے گھر میں دلہن آیا کرتی ہے۔ اس کے بعد غزل پر جو نکھار اور بانکپن آیا وہ میں کیا عرض کروں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں یہ دونوں باہم نظر آ رہے ہیں۔ غزل کے اس دور کے بہت بڑے گلوکار مہدی حسن پچھلے دنوں لندن آئے تو ہم نے انہیں دعوت دی کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر ہمارے سامعین سے غزل کی باتیں کریں، بتائیں کہ اعلیٰ قسم کی گائکی جو کبھی محلوں، درباروں، محفلوں اور رجواڑوں تک محدود تھی وہ باہر عوام تک کیسے آئی، اور موسیقی کی اس ترویج میں غزل نے کیا کردار ادا کیا۔ پھر تھیٹر، فلم، ریڈیو اور خاص طور پر گراموفون ریکارڈ کے ذریعے اعلیٰ موسیقی اور عمدہ غزل گھر گھر کیسے پہنچی، کیسے کیسے گلوں نے غزل گائکی میں گلوں کے کیسے کیسے رنگ بھرے۔ چنانچہ آج حال یہ ہے کہ جسے اردو کی ذرا سی شد بدھ ہے وہ بھی غزل کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ تو ہماری گفتگو کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ مہدی حسن صاحب، میں اپنی جانب سے اور اپنے سامعین کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مہربانی، شکریہ۔ آپ آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ غزل کی بات ہوگی، اور غزل کی بات ہوگی تو ابتدا میں ہم آپ کے نظر کرتے ہیں ایک پرانی غزل جو 1942 میں BBC لندن سے نشر ہوئی تھی، جی، ان ہندوستانی فوجیوں کے لیے جو جنگ کے مختلف محاذوں پہ لڑ رہے تھے۔ جی جی۔ پچھلے دنوں یہاں سے کوڑا کباڑ پھینکا جا رہا تھا تو اس میں ہمیں کچھ ریکارڈ ملے، اور اس میں وہ پرانی غزل ملی جو آج سے پورے 50 سال پہلے نشر ہوئی تھی جی، برطانیہ سے۔ جی، وہ غزل لیجیے آپ کی نظر۔ آپ پہچان ہی گئے ہوں گے۔ جی ہاں جی، بیگم اختر، یا اس زمانے میں اختری بھائی فیض آبادی۔ بڑی شہرت پائی، بڑا نام پایا بیگم اختر نے، بڑے اعزازات پائے۔ کیا خوبی اس میں ہے کہ اتنی شہرت ہوئی اور آج تک ان کا نام زندہ ہے؟ ان کا دراصل
ایک تو آواز وائس کوالٹی ان کی اتنی خوبصورت تھی کہ ہر دل کو لبھانے والی بات موجود تھی آواز میں. پھر ان کا اسٹائل جو غزل کا تھا وہ بڑا رک رک کے بول کو سمجھانا، شعر کا مطلب ظاہر کرنا، یہ ان کی خوبی تھی. اور خاص طور پہ آواز کی کوالٹی جو تھی وہ ان کو بہت اوپر لے گئی. ایک بات آپ نے اور دیکھی ہوگی ان دو مصروں میں تلفظ کی صحت پہ کتنا دھیان. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ تلفظ کو اس طرح استعمال کیا انہوں نے کہ ہم سننے والے کو فوراً سمجھ آئی بات. تو مہدی حسن صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سن 40 کے ابتدائی دنوں میں گرام فون ریکارڈ سے غزل باہر آئی اور مقبول ہونا شروع ہوئی. اس سے پہلے غزل کہاں تھی؟ محلوں میں تھی، درباروں میں تھی؟ نہ، درباروں میں تھی غزل، پہلے بھی تھی، لیکن بعد میں سہگل صاحب کی وائس کوالٹی، آواز کنگ آف مائک کا ان کو ایز ماسٹر وائس میں جب ریکارڈنگ ہوئی تو سب سے اچھی کوالٹی اس وقت ان کی مائک نے قبول کیا اور ان کی غزلیں بڑی مقبول ہوئیں، کامیاب ہوئیں. اچھا، وہ جو تھیٹر ہوتا تھا آغا حشر کا تھیٹر، جی اس نے غزل کو رواج دیا؟ اس نے بھی، تھیٹر نے بھی بہت دیا، کیونکہ تھیٹر میں وہی سچویشن کے حساب سے کہ تھیٹر میں اسٹوری کیا ہے اس کے مطابق غزل یا گیت، تو لوگوں کو زیادہ سمجھ آئی بات اور اس سے پاپولر ہوئی غزل. یہ بتائیے کہ اب تو خیر ایک تام جھام موسیقی، سازندے، ایک ہجوم ہوتا ہے. جب یہ 3-4 سازوں کے ساتھ سادہ غزلیں گائی جاتی تھیں، ان میں اتنی خوبی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس میں گائکی کا دخل تھا، آواز کوالٹی اور گانے کا ڈھنگ، اور زمانے کے مطابق شعر و شاعری جو تھی وہ لوگوں کو کان تک لوگوں کے پہنچائی گئی، جس سے لوگ محظوظ ہوئے اس سے اور پاپولر ہوئی غزلیں. غزل، یہ بتائیے مہدی حسن صاحب کہ جب یہ گلوکاروں کے ہاتھ میں آئی تو غزل اپنے الفاظ، اپنے مصروں سے مقبول ہوئی یا گائکی سے؟ اس میں دونوں باتیں ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے اور مشن بھی میرے یہی ہے کہ غزل کا جو مزاج ہے، اس مزاج کا راگ اگر اس میں مکس کیا جائے، اس راگ میں وہ غزل گائی جائے تو زیادہ سننے والے کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے اور سمجھ آتی ہے غزل. تو لہٰذا وہ غزل کے مزاج کے مطابق جب ترنم سر ملیں گے تو وہ غزل ہٹ ہو جائے گی. ہاں، اب تو کچھ نہیں ہے میرے اختیار میں، اختری بائی بگاری نے. یہ آپ کا خیال ہے راگ پر، کلاسیکی روایت پہ بیس تھی یہ غزل؟ ہاں، بہت اچھا ڈھنگ تھا ان کا. یہ اچھا، اس طریقے سے انہوں نے تقسیم کیا ہے مصرے کو اور شعر کو، اس لیے یہ لوگوں کے کان تک پہنچی اور دلوں تک پہنچ گئی وہ. اچھا، عام سننے والے کو تو اس سے غرض نہیں کہ یہ بھیرم ہے یا درباری ہے یا ملہار ہے یا کیا ہے، وہ تو صرف سراہنے لگتا ہے. جی لیکن یہ راگ کی اپنی ذات، اس کی اپنا تاثر، اس کی اپنی خوبی، اس کا اپنا تاثر ہے. تو اس میں اسی طریقے سے جو شعر کا اپنا ایک تاثر بنتا ہے، اس کے مطابق تاثر اگر سروں کا مل جائے، راگوں کا مل جائے، تو وہ ہر سننے والے کو اچھی لگے گی اور غزل ہٹ ہو جائے گی. ابھی جو ہم نے غزل سنی یہ بہزاد لکھنوی کی تھی. جی، ان کا بھی شباب کا زمانہ تھا اور ان کے اشعار میں وہ شباب کا پورا اظہار بھی تھا، جی. اور وہی اس کی گائکی میں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پہل جس غزل نے گرام فون ریکارڈ کے ذریعے باہر آ کر تہلکہ مچایا وہ دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دی، وہ بھی بہزاد صاحب ہی کی غزل بہزاد تھی. صاحب اور اختری بائی فیض آبادی جی. جو اس وقت اپنے آپ کو لکھتی تھیں، بلکہ گرام فون ریکارڈ پہ لکھا ہوا ہے اختری بائی فیض آبادی فلم اسٹار. جی اچھے دن تھے. مہدی حسن صاحب، انہی دنوں کی، اسی زمانے کی ایک اور غزل جو ایک وہی پھینکے جانے والے گرام فون ریکارڈ میں ہمیں ملی، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. وہی اختری بائی کی آواز ہے، وہی بہزاد لکھنوی کے لکھے ہوئے شعر ہیں، وہی 1942 کا زمانہ ہے جب لندن سے پہلی بار بر صغیر کے لیے نشر کی گئی تھی. لیجیے سامعین بھی سنتے ہیں اور آپ بھی سنیں. محبت میں بڑے بیدائیں بھی
خوشی ہوتی نہیں لیکن خوشی محسوس کرتا ہوں. سادہ سا شعر لیکن اس میں کیا خوبی. مہدی حسن صاحب یہ تو اس میں کوئی 70 سازوں کا آرکیسٹرا تو نہیں بج رہا ہے. جی نہیں، 3-4 ساز ہیں. 4 ساز ہیں لیکن وہی اس میں خوبی پیدا کر رہے ہیں. تو اصل خوبی سجانے کی ہوتی ہے یا مصروں کی یا گانے کی اور آواز کی، کہ وہ صرف ہیلپ ہوتی ہے سازوں کی کہ سر کا ماحول بنا رہے. اس لیے تھوڑے سے ساز اس زمانے میں تھے. اب تو بہت ساز ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ سچویشن کے حساب سے ان کو دکھانا پڑتا ہے سر. ان کی باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور اگلے ہفتے جب ان سے موسیقی اور غزل کی گفتگو ہوگی تو آجہانی KL سہگل کا تذکرہ رہے گا. ضرور سنیے گا. اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے. شب بخیر.